السلام علیکم چچا جان، آپ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. اچھے ہے، زندگی گزر رہی اور تیرے حال چال سنا. کیا کر رہا تو آج کل؟ 2 سال سے مستری کام پہ بھی نہیں آ رہا. اچھے والے 500 روپے ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے. اب تیرا گزارا کیسا ہو رہا؟ چچا جان، اللہ نے مجھ گنہگار پر رحم فرمایا اور مجھے شیطان کے شکنجے سے نکال کر اپنے کلام سے جوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ پہلے تو گناہ کرتا پھرتا تھا اور روپیہ پیسہ کمانے کے شیطان کے کاموں میں سے؟ چچا جان، میرا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میں لاک ڈاؤن سے پہلے مدرسہ عروج الاسلام معروف میں پڑھتا تھا۔ پھر جب لاک ڈاؤن میں مدرسہ بند ہو گیا تو میں آپ کے ساتھ مستری کام پر آنے لگا، اور جو 500 روپے روز مجھے ملتے تھے ان پیسوں کو میں نے جمع کر کے 19,000 کا اینڈرائڈ موبائل لے لیا، اور دن رات فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بس میرا یہی مشغلہ تھا۔ اور جو 10 پارے میں نے مدرسہ عروج الاسلام معروف میں حفظ کیے تھے وہ بھی سب بھول گیا تھا۔ مگر اللہ کا مجھ پر کرم ہوا اور ایک دن میں مستری کام سے آ رہا تھا کہ حضرت مولانا شبیر عمر صاحب دامت برکاتہ جو معروف مدرسے کے محتمم صاحب ہیں مجھے ملے اور مجھے دیکھ کر افسردہ ہوئے اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر فرمایا، بیٹا تو حافظ قرآن بن جا، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں عزت سے نوازے گا۔ حضرت کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں مدرسہ عروج الاسلام معروف میں آ گیا، اور دیکھو آج میں حافظ قرآن بن رہا ہوں اور آئندہ سال اسی مدرسے میں عربی اول میں داخلہ لے کر انشاءاللہ عالم بھی بنوں گا۔ شاید تو باولا ہو گیا. تو حافظ عالم بن کر کیا کرے گا؟ اور تجھے تنخواہ کتنی ملے گی؟ 5 یا 10,000 روپے؟ اتنے میں تو تیرا گزر بسر بھی نہیں ہوگا. چچا جان، بات 5 یا 10,000 کی نہیں ہے، وہ تو اللہ حفاظ علماء کی تنخواہ میں بہت برکت دیتا ہے۔ آپ مجھے ہی دیکھ لیجئے، جب میں آپ کے ساتھ مستری کام پر آتا تھا تو میرے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اب مجھے دیکھیے بہترین سفید کپڑے اور اس کے اوپر صدری بھی پہنی ہوئی ہے۔ اور یار اب تو بہت ٹپ ٹاپ دکھ رہا. دیکھو چچا جان، میری جیب میں ادھر بھی گئی، لیجیے عطر لگائیے۔ چچا جان، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوں گی اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ جس نے اس پر عمل کیا؟ اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، اللہ میرے کو معاف کرے، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ چچا جان کیا ہوا؟ آپ اللہ توبہ کیوں بول رہے ہو؟ بیٹا وہ دیکھ میرے 2 بچے جو مدرسے میں پڑھتے تھے، ان کے 22 پارے حفظ ہو گئے تھے اور ایک عالم کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن جب لاک ڈاؤن میں گھر آئے تو نکاح میں گھوم رہے تھے تو میں نے بھی ان کو مستری کام پہ لگا دیا۔ مدرسہ کھلنے کے بعد ان کے استاد کا فون بھی آیا تھا کہ ان کو مدرسے میں بھیجو، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ تو مجھے کما کر دیتے ہیں، مگر آج تمہاری بات سن کر میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ مجھے اور میرے بچوں کو بھی وہ فضیلت نصیب ہو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن اور اس کے والدین کے بارے میں فرمائی ہے۔ اب تم چل کر میرے بچوں کو سمجھاؤ۔ چلیے ہم چل کر ان کو سمجھاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے کی وجہ سے اللہ ان کا دل بدل دے۔ ارے یار ہمارے بڈھے نے کس کو لے کر آ گیا؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام۔ اور بھائی اچھے ہیں؟ دوستو تم نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ نہیں رے بھائی، مدرسے میں صبح 4 بجے سے اٹھنا پڑتا، گھر کی بہت آ جاتی۔ جا رے جا تو ذرا کام کر دو، ہم کو بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو میں تمہیں بہکا نہیں رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ جو حافظ عالم بنتا ہے اس کی دنیا والے بھی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے دوست اور تمہارے گھر والے تمہاری عزت کرتے ہیں؟ ارے عزت کی کوئی چیز ہے کیا؟ آج کے زمانے میں اس کا مال ہے، اس کی عزت ہے۔ ہم کو دیکھ جتنا کے 500 روپے کماتے، 200 روپے گھر والوں دیتے، 300 رکھتے، ہم بھی خوش، گھر والے بھی خوش۔ اللہ عزت کی بات کر رہا ہوں تو جب میرے پاس بھی بہت سارا مال آ جائے گا نا تو لوگ میرے کو بھی سیٹ بولیں گے۔ دوستوں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عزت میں فرق ہے۔ ایک عزت جو مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے
جس میں مطلب اور غرض ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک عزت علم دین کی وجہ سے ملتی ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دل سے عزت کرتے ہیں، جس میں نہ کوئی غرض ہوتی ہے اور نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مجھے دیکھو میرے دوست، یہاں تک کہ میرے والدین بھی میری دل سے عزت کرتے ہیں اور مجھے کبھی میرے نام سے نہیں پکارتے بلکہ حافظ صاحب کہتے ہیں۔ ارے سچی بول رہے ہیں یہ، ہمیں معاف کر دو اور ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حافظ قرآن اور عالم دین بنا دے۔ اللہ تمہیں بھی حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ دوستو میری رائے یہ ہے کہ تم دونوں بھی مدرسہ عروج الاسلام معروف میں داخلہ لے لو، اس لیے کہ وہاں کا نظام بہت اچھا ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی بہت بہترین انتظام ہے۔ معتمم صاحب، ناظم صاحب اور اساتذہ کرام طلباء کے ساتھ بہت ہی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ چچا جان یہ لو حضرت مولانا شبیر صاحب کا نمبر 9765 211265، اور حضرت سے ان دونوں کے داخلے کے بارے میں بات کر لو، انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا۔ چلیے اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔